السلام علیکم دوستو۔ بہت لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ خودکشی کے معاملات پر کچھ کہیے، کیونکہ اب ہمارے شہر میں خودکشی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بہت احتیاط کر رہا تھا کہ اس پر کچھ نہ کہوں، کیونکہ میں خود اس دور سے گزرا ہوں، میری بھی بہت لمبی کہانی ہے اور میرے ذہن میں بھی بہت بار یہ خیال آیا تھا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھا۔ بہرحال وہ ایک میری الگ کہانی ہے، وہ ابھی یہاں پر ضروری نہیں، لیکن میں اس دور سے کیسے نکلا وہ یہ ضروری ہے۔ کسی کے اوپر بھی جب بہت زیادہ حالات خراب ہوں، اپنے کے رویے پہلی بات تو یہ اس نوبت تک لاتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ حد درجہ ڈپریشن، حد درجہ پریشانی، اور ہمارا ذہن ایک دم بند ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، انہیں پوری دنیا اندھیری لگتی ہے۔ بہت ساری وجوہات دوسری بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت سے زیادہ کوئی کام کرتے ہیں اور اس سے ناکامی ملتی ہے۔ ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی انسان حد درجہ مایوس ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر وجوہات ہوتی ہے کہ ہمارے اپنی نہیں سنتے، جو میرے معاملے میں تو خیر وہ 2 نمبر بات ہے۔ لیکن اس معاملے سے نکلنے کا سب سے آسان ذریعہ، آسان تو ایکچولی ہے نہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے اندر حوصلہ اور قوت پیدا کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے زندہ رہنا چاہیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم محبت کا مطلب مرنا نہیں ہے، محبت تو ان کے لیے ہے جن کے لیے ہم کو زندہ رہنا ہے۔ کسی کے لیے مر جانا محبت نہیں ہے، کسی کے لیے زندہ رہنا محبت ہے۔ ہم مر گئے تو بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوگی، تو ان کے لیے زندہ رہنا ہمارا پہلا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی تو ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اس کو ایم بنائے کہ مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے، اپنے لیے زندہ رہنا ہے۔ لوگوں کا کیا، وہ تو بولتے رہیں گے، پیٹھ پیچھے بولیں گے، سماج کا کیا، وہ بولے گا، آپ پر انگلی رکھے گا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک مقصد ذہن میں بنائیے، دن لگتا ہے، بہت ہوا تو تھوڑا ڈاکٹر کو بتائیے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر ایسی کوئی حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بند کمرے میں بالکل مت رکھیے، فوراً گھر کے باہر نکلیے، دنیا میں جائیے، کسی دوست کے پاس جائیے، اس کے پاس بیٹھیے تھوڑا۔ گھر کے اندر جتنا اپنے آپ کو قید کریں گے اتنا ذہن ہمارا منتشر رہے گا اور یہ سب خیالات دل میں آئیں گے۔ وقت ہے، آتا ہے، آئے گا۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت والا ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، جو چیز ہم چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا صاف مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے کہیں بہتر دینے والا ہے۔ وہ سب ذریعہ بن رہا ہے کہ آپ وہاں سے نکل جاؤ۔ جو چیزیں ہماری ہیں، ہم وہاں نہیں رہنا، وہ ہم کو نہیں رکھنا چاہتا ہے اس دور میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم کو نکالنا چاہتا ہے کہ آپ نکلو یہاں سے اور اپنی نئی منزل تلاش کرو۔ یہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اتنا حوصلہ، اتنی قوت پیدا ہونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں سے دور رہیے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیے جو منفی باتیں کرتے ہیں، ان سے تو بالکل کنارہ کش ہو جائیے۔ سماج میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس ہیں جو آپ کو حوصلہ توڑتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان سے دور رہیے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ذہن میں یہ سب خیالات آتے ہیں کہ مجھے مر جائے، فوراً گھر سے باہر نکلیے، گھر میں اپنے آپ کو مت رکھیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اپنے سے نیچوں کو دیکھیے، اپنے سے کمتروں کو دیکھیے، کیسے پریشان ہے وہ۔ ان ماؤں کو دیکھیے جن کی جوان اولاد ایکسیڈنٹ میں مر گئی، بیماری سے مر گئی، وہ بیچاری زندہ ہے۔ ماں کو جتنی محبت اولاد سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو کچھ پریشانی کسی کو ہے نہیں۔ ان کے جوان بیٹے بیٹیاں مر جاتی ہیں، وہ تو زندہ رہتی ہے، وہ خودکشی نہیں کرتی، وہ والدین تو زندہ رہتے۔ ہماری پریشانی اس سے بڑی تو نہیں ہو سکتی، ہوتی ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بیچارے کتنے حادثات میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، وہ لوگ تو خودکشی نہیں کرتے۔ وقت اچھا برا سب آتا ہے، کاروباری بھی آئے گا، دوسرے مسائل بھی آئیں گے، بہت زیادہ ذہنی اذیت ملے گی۔ اپنے آپ میں جتنا اپن حوصلہ رکھیں گے، اور ان کے لیے جو ہمارے اچھے، جو ہم کو جن سے محبت ہے، جن کو ہم سے محبت ہے، ان کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، بیچاری دنیا میں لوگ کس طرح زندہ ہیں۔ ہاسپٹل میں دیکھیے لوگ کیسے پریشان ہیں، وہ تو سب خودکشی نہیں کر رہے ہیں نا، زندہ ہیں نا۔ تو ہم کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، جینے کے لیے دی ہے، مرنے کے لیے تو دی نہیں ہے۔ کسی کے لیے مر جانا محبت نہیں ہے، کسی کے لیے زندہ رہنا محبت ہے۔ مر گئے تو کیا مطلب، وہ تو دنیا ختم، ان کو اذیت دیں گے ہم مرنے کے بعد۔ تو کسی کے لیے زندہ رہو، زندہ رہنا ضروری ہے۔ موت اللہ تعالیٰ جو قدرتی دے گا وہ صحیح ہے۔ ہم اپنی طرف سے بالکل یہ کوشش نہ کریں کہ مر جائیں۔ اور یہ جو بہت لاپرواہی سے بائک وغیرہ چلاتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے۔ آپ اپنے والدین کو دیکھیے، مت کیجیے سب،
اور اگر خدا نہ خواستہ منفی کوئی خیالات ذہن میں آتا ہے تو گھر میں مت رہیے، اور اگر آپ کے قریب میں کوئی ایسا شخص ہے جو بہت خاموش مزاج ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھی اکیلا مت چھوڑیے، اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو سنیے اس کو، زبردستی اس کو بولنے دیجیے، دل میں جو غبار ہے وہ ایک نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے، وہی نہیں نکلتا ہے تو خودکشی ہوتی ہے۔ جو دل کے اندر جو بھرا ہوتا ہے نا وہ کوئی سننے والا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے کچھ باتیں کرے تو بولنے دیجیے، بیچارے کے دل میں جو غبار ہے تھوڑا اس کا من ہلکا ہو جائے گا۔ یہ من ہی ہلکا نہیں ہوتا ہے نا تو انسان خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں، بہت حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی سنے گا بھی نہیں۔ تو ابھی جتنے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہے، جن کو لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں، بہت کچھ ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دے گا آپ کو بھی۔ اپنے اندر کی قابلیت کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں بھی انسان نہیں پیدا کیا جو بغیر قابلیت کے نہیں ہو، سب کے اندر الگ الگ قابلیت، اپنی قابلیت کو پہچانیں، وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر مت کریں، آپ کو کوئی کام تو اچھا لگتا ہوگا نا، اس میں اپنا من لگائیں، اچھے سنگت میں رہیں، اچھے دوستوں میں رہیں، اگر آپ کے آس پاس کوئی اچھے لوگ ہیں ان کی قدر کریں، ان کے پاس اٹھے بیٹھیں، اور تھوڑا اپنے آپ کو بھی وقت دیں، سوچیں، بند کمرے میں مت رہیں۔ پہلی بات تو اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کی دنیا کو دیکھیں، اچھے لوگوں کو دیکھیں جو اپنے سے اور ہمیشہ اپنا موازنہ نیچے لوگوں سے کریں، اپنے سے کمتر لوگوں سے کریں۔ دیکھو خواہشات کی تو کوئی حد ہے نہیں، لیکن قناعت کی ایک حد ہے نا، انسان ایک چیز میں مطمئن تو ہو سکتا ہے، تو ہم بھی تو مطمئن ہو سکتے کہ میری زندگی اس میں مطمئن ہوں، اطمینان سے ہوں۔ خواہشات تو پھر پوری دنیا بھی پا لے تو پھر تو کائنات پانے کی خواہشات جنم لے گی، تو خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن قناعت پسندی کی ایک حد ہے۔ ہم مطمئن ہیں نا، ہمارے جو گھر والے ہیں یا اپنی جو بیوی بچے وہ مطمئن بہت ہے نا، کیا چاہیے؟ دنیا کا تو منہ ہم بند نہیں کر سکتے نا، دنیا کہاں مطمئن ہونے والی ہے؟ ابھی میرے ویڈیو پہ بھی کچھ نہ کچھ منفی کمنٹ کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا، تو وہ تو کر دے گا، سوال وہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں حوصلے سے زندگی چلتی ہے، سب سے پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے سے کمتر سے اپنا مقابلہ کیجیے، اگر ان سے اپن بہت اچھے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں اور پریشانی کی؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں بھی بہت مشکل دور سے گزرا ہوں، بہت سال لگے، ہمت سے، حوصلے سے۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں دی ہے، یہ سوچئے، وہ امیر ہو، غریب ہو، لکھ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ روز کمانے والا ہو، جس کے پاس زمین جائیداد کی بھرمار ہو، غم سب کی زندگی میں، کوئی اس سے بچا نہیں ہے، خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے، وقت ہے گزر جاتا ہے، مشکل وقت سکھاتا ہے نا، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ زندگی جو دنیا ہے نا بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہم کو یہاں بھیجا ہے، اور برا وقت سکھانے کے لیے آتا ہے نا۔ سب اچھے ہی اچھا زندگی میں چلے گا تو ہم سیکھیں گے کیسے؟ سیکھنے کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشقت میں ڈالیں گے، تو یہی سب چیزیں آتی ہیں ہماری زندگی میں جو سیکھنے کے لیے آتی ہے، اس کو سیکھیں، اچھے دوستوں کی سنگت رہیں، ان کے ساتھ تھوڑا نکل جائیں، اور اگر بہت دل میں غبار ہے تو تھوڑا کسی کے ایسے پاس جا کے بول دیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جان ہے تو جہان ہے، ہم زندہ ہیں تو اسی لیے یہ دنیا ہمارے لیے، مر گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے واسطے جب بھی اپنے دل میں بہت منفی خیال ہے، مرنے کا تو کبھی سوچنا ہی مت، یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے امتحان ہے، اور مجھے اس کو کیسے بھی پار کرنا ہے۔ کتنی بھی بڑی مشکلیں آئیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو دیکھیے، ان کے لیے زندہ رہیے، یہ سوچیے کہ میرے ایک غلط قدم سے ان کو کیا ہوگا۔ آپ تو چلے جائیں گے خودکشی کر کے، لیکن جن کو آپ سے محبت، آپ کے ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، یا جو بھی ہے، ان پر کیا گزرے گی، ان بیچاروں پر کیا گزرے گی؟ ٹھیک ہے درد اپنے ہی دیتے ہیں، لیکن ہم کو بھی تو زندہ انہی کے لیے رہنا ہے نا، انہی کے لیے ہمیں زندہ رہنا ہے، دینا تو کیا کرتے، لیکن ہم جب درد بھی جو دیتا ہے انہی کے لیے زندہ رہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، اور اس کے بعد ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت آ جائے گی، ہم دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنیں گے۔ تو میں بہت لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو ڈسکریج نہ کرے، یار آپ کو کیا لینا دینا کسی کی زندگی سے؟ یار لوگ اتنا مر رہے ہیں روز، خودکشی کے واقعات، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، کیا وجہ ہے؟ ان کی کوئی سن نہیں رہی ہے، جو بھی وجہ ہے، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اور اگر امتحان اللہ کا تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، اور وہ کام کریے جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔
کون کیا بول رہا ہے کون کیا نہیں بول رہا اس سے کوئی مطلب نہیں. دنیا کا منہ ہم کبھی بند نہیں کر سکتے. زندگی اپنی ہے بہت قیمتی ہے. یہ اس سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. جان ہے تو جہان ہے. میں بار بار کہتا ہوں جان ہے تو جہان ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے پلیز.